اب میں آغاز کر رہا ہوں پہلی بات. اس سبب میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت. السلام علیکم. ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل ایمان ریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ. خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ. تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع الی اللہ، آخرت. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اور یا اللہ مستثنا نہیں رہے. وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی. جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد اوپر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی. باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہیں گے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے افإن مت فهم الخالدون. کیا ہے نبی، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے. انک میت وانہم لمیتون. یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے. اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کے معلوم ہوتا. اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں. ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہو گئے. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں. جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا. دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اللہ اللہ ہے. یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے. اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں. یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتا ہوں. اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے. ہمیشہ کہتا رہا
मसनून जिंदगी तो 61 बरस है हमारे हिसाब से। अल्लामा इकबाल के बारे में सुना है कि रोया करते थे कहीं मेरी उम्र हुजूर की उम्र से ज्यादा न हो, वो 6 महीने कम ही रही है हुजूर की उम्र से। जो हुजूर की उम्र थी वही हजरत अबू बकर की, वही हजरत उमर की, वही हजरत अली की। हाँ, हजरत उस्मान 82 बरस के हुए माशाअल्लाह। फिर यहाँ के मुजद्दिदीन में से वही उम्र हजरत शेख अहमद सरहंदी की, वही शाह वलीउल्लाह देहलवी की। हाँ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 82 बरस की उम्र। लेकिन ये मैं कहा करता था मसनून उम्र तो 61 बरस है, जिसे हम 63 कहते हैं, वो असल में हमारे हिसाब से 61 बनता है। वो 63 कमरी है, जो 9 दिन कम है, कमरी साल जो है वो शमसी साल से। बहरहाल मैं उस वक्त से मुंतजिर था, लेकिन जो भी वक्त अल्लाह ने दिया है अल्लाह का शुक्र है, वो मुफीद कामों में लगा है। इनमें खास तौर पर मैं समझता हूं कि अल्लाह का मुझ पर सबसे बड़ा एहसान, और मुझी पर नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों पर जो एहसान हुआ है, वो मेरा 1998 का दौरा तर्जुमा कुरान है जो कराची में हुआ। 1998 के मार्च में मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ, दोनों घुटने तब्दील किए गए। लेकिन 98 के आखिर में, हालांकि मैं चल नहीं सकता था, कराची में मस्जिद जो है ऊंची है, दूसरी मंजिल पर है, तो खास रैंप बनाया गया जिसके जरिए मैं व्हील चेयर पर मुझे ले जाया जाता था अपने दर्स किया। इस दर्स की गुज़श्ता चंद सालों से पूरी दुनिया में जो गूंज हुई है अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह कोई हिकमत खुदाबंदी इसके साथ वाबस्ता है। इसमें मेरे किसी काम को दखल नहीं है, मेरी किसी कोशिश को दखल नहीं है। मैंने तो जो दर्स में देता आ रहा था सन 85 से दौरा तर्जुमा कुरान, अलबत्ता ये बात जरूर है कि मैंने महसूस किया था कि सन 98 के उस दर्स में दौरा तर्जुमा कुरान के मुझे खुसूसी इंशरा हासिल थी। मेरी सारी गुफ्तगू का हासिल क्या है? देखिए, नजरियाती तहरीकों का ताल्लुक अशखास से नहीं होता, ठीक है। कोई उसका दाई होता है, कोई उसका मुअस्सिस हो जाता है, कोई उसका आगाज करने वाला होता है, लेकिन नजरियाती तहरीक अफराद से वाबस्ता नहीं। अफराद आते चले जाते हैं अपना अपना हिस्से का काम करके, जिसको जितना मुकद्दर है, जिसकी अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक है, वो अपना काम करेगा, चला जाएगा। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर हो जाएंगे। मुबारक है वो लोग जिन्हें कुरान की बोली बोलना नसीब हो जाए। मुझे गुमान है, अल्लाह का फजल है कि मैं उनमें से उन्होंने कुरान की बोली बोली है, और कुरान मजीद को जैसा कि वो है एज इट इज, अपने को मजूमा ख्यालात, अपने कोई जहन से जायदा नजरियात को मैंने उसमें दखल नहीं दिया, जिसे अंग्रेजी में आप ऑब्जेक्टिवली कहते हैं। खालिस मारूफी तौर पर कुरान को पढ़ा, कुरान को कुरान से समझाए, या फिर सीरत रसूल से समझाए। मैं लफ्ज़ सुन्नत की बजाय सीरत इस्तेमाल कर रहा हूं। कुरान मुजस्सम हुजूर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर की सीरत और हयात जो है वो कुरान मजीद की असल तफसीर है। ये हकीकत भी बहुत कम लोगों के इल्म है। वो अहादीस का नाम तो लेते हैं, अहादीस भी है, सीरत भी तो अहादीस ही से हमें मिलती है, लेकिन मैं खासतौर पर सुन्नत की हदीस की बजाय सीरत का इस्तेमाल करता हूं। कुरान की 2 सोर्सेस हैं, कुरान खुद और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल इंशाअल्लाह और अजीज ये काम बढ़ेगा, चलेगा, ये मैं अभी बाद में अर्ज करूंगा। दूसरी बात जो मैंने आज पढ़ी आपको, वो मन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ अफला याक़िलून, बहुत बड़ी हकीकत जिंदगी की ये भी है। जिसकी हम उम्र ज्यादा कर देते हैं उसकी खल्क़ी सलाहियतों में कमी कर देते हैं। मोटी बात है, बुढ़ापा आएगा, हमेशा की मानी हुई बात है। अगरचे जवानी में आदमी बुढ़ापे का तसव्वुर नहीं करता, लेकिन बुढ़ापा आना है, यह भी एक हकीकत है मौत की तरह। गालिब ने कहा था, मुजमहिल हो गए कवाए गालिब, अब अनासिर में इत्दाल कहां। एक साहब ने मुझे शेर सुनाया था, इब्राहिम साहब से टोंक के रहने वाले। ज़ौफ़े पीरी बढ़ गया, जोशे जवानी घट गया, अब आसा बनवाइए नखले तमन्ना काट कर। ये तमन्नाएं जो है तूरुल अमल, इन्हें काटो, अब गई जवानी, उमंगों वाला दौर गया, और ये जो तमन्नाओं का पौधा है इसमें से लकड़ी लेकर आसाए पीरी बनवा लीजिए। अब बुढ़ापे के लिए एक आसा दरकार है। बड़ा प्यारा शेर है, ज़ौफ़े पीरी बढ़ गया, जोशे जवानी घट गया, अब आसा बनवाइए नखले तमन्ना काट कर। अभी 2-3 दिन हुए हैं, यहां पर जो खाना फरहंग ईरान है उसके डायरेक्टर आए थे, उन्होंने फारसी का एक शेर सुनाया, बड़ा प्यारा शेर। दर जवानी गुफ्तम कि शेर शेरस्त अगरचे पीर बुवत। जवानी में मैं ये कहा करता था कि शेर तो शेर ही होता है, चाहे बूढ़ा हो जाए, बूढ़े होने से उसमें क्या फर्क वाक़ हो जाए। शेर शेरस्त गरचे पीर बुवत, चूब पीरी रसीदम
جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا دیدم، تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیرست گرچہ شیر بہت، بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے، یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ ہے یادداشت کی کمزوری، اور یہ میں کئی سال سے محسوس کروں۔ میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتی، اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی، نام یاد نہیں آتا، تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ عین تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا، بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب، اب چاہے کتنا ہی ذوق لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود یاد آ جائے گا۔ میرے اس آپریشن سے کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے، جس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم پاریک صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے، مولانا علی میاں کے، وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی، وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے، تو اسے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا، پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تم کیا بات کر رہے ہو اس کے بارے میں؟ تو عبد الکریم پاریک صاحب کی وہ جو تقاصر تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعضہ ببعض، اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض، بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے ہوں، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں، ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن، انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے، اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے، کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں سو جائے، تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے۔ اچھا یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے باتیں کرو، تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے، والد صاحب کا تھا، وہ تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے، ہوتی تھی، 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک جب ان کا انتقال ہوا۔ یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ، میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا میری کتاب حساب کم و بیش، جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، اس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں۔ میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ 2 ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی والد رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا۔ ان کا نہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ بات تو
पार्शली ट्रूथ निकली कि 70 बरस की उम्र में मुझ पर ये 20 बरस अल्लाह ताला ने मुझे इसमें एक बोनस दे दिया। 70 बरस में ज़हूर हुआ, उसका एक्साइटिंग काज बना है अफगानिस्तान में जो हादसा हुआ तालिबान के साथ। इतना सदमा मुझे था, एकदम बैठ गया, एकदम बैठ गया। ये चीज जो है अभी कंटिन्यू कर रही है। तो फरमाया फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, वक़ा यक़अ के क्या मानी है, और ये सूरत कौन सी? वाक़िआ, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। वक़ा गिर जाना, पड़ जाना, ये सितारों के डूबने की जगह है। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। और अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है जो हमने खाई है। उस वक्त का इंसान क्या समझता कि सितारे कहां जाते हैं, कहां गुरूब होते हैं, कहां गिरते हैं। आज हमें मालूम है। सूरह हामीम सजदा में जो कहा गया है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम इन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आफाक़ व अनफुस में, यहां तक कि ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कुरान हक है। आज हमें मालूम है खला में ब्लैक होल्स हैं, और ये ब्लैक होल्स बड़े बड़े सितारों के पिचक जाने से पैदा हुए। और जब वो बड़े सितारे पिचकते हैं, जो खला पैदा होता है, वैक्यूम, उसमें बड़ी ताकत होती है। उसके पास से कोई सैयारा, कोई सितारा गुजर जाए, उसे खींच लेता है कब्र के अंदर। ये ब्लैक होल्स का तस्वुर। इसीलिए अल्लाह ने उस वक्त के लोगों के लिए क्या कहा? फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। ये बहुत बाइज्जत कुरान है। फी किताबिन मकनून, एक छुपी हुई किताब में है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे छू ही नहीं सकते मगर इंतहाई पाक हस्तियां। इसके क्या मानी है? पहली बात तो हमें मालूम हो गई, मुराद फरिश्ते हैं। बेअदी सफरतिन किरामिन बरारा, उसी की शरह हो रही है ना। इसी से एक फिकी मसला निकाला गया कि बगैर वजू के हाथ ना लगाओ। लेकिन इसका असल मफहूम क्या है वो समझिए। कुरान की रूह तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक कि तज़किया नफ्स न हो गया। अगर हुब्बे माल, हुब्बे दुनिया, हुब्बे जाह, हुब्बे शोहरत, अगर ये तमाम मोहब्बत में दिल से निकल ना जाए तो कुरान की रूह तक आपकी अप्रोच नहीं होगी। मौलाना रूम ने कहा है, अगरचे जरा मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, माज़ कुरान मग़ज़हा बर्दाश्ते उस दफा पेशे सगा अंदाज़ते। हमने कुरान से उसका मग़ज़ ले लिया है, जो एसेंस है वो खींच लिया है। हड्डी का गूदा जो है वो हमने निकाल लिया है। हड्डियां हमने फेंक दी है कुत्तों के सामने जो लड़ रहे हैं। इल्म कलाम का मसला है सिफात हक से जुदा या आयन ज़ात। कुरान मखलूक है या नहीं है, गैर मखलूक, और बड़े बड़े हो रहे हैं उसके ऊपर। ये कुत्ते लड़ रहे हैं इन हड्डियों के ऊपर। हमने उसमें से असल शय निकाल ली। वो क्या है? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत। ये है असल शय। माज़ कुरान मग़ज़हा बर्दाश्ते उस्तखा पेशे सगा अंदाज़ते। तो जब तक इंसान का बातिन पाक ना हो जाए वो कुरान के छिलकों से खेलता रहेगा, चाहे वो कहने को मुफस्सिर हो, कुरान के बातिन तक कभी नहीं पहुंचेगा। फी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया है रब्बुल आलमीन की तरफ से। इंजाल के मानी है दफअतन उतार देना। लैलतुल कद्र में आया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। रमजान के बारे में शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान इफ़ाल। लेकिन हुजूर पर एकदम नहीं उतरा, थोड़ा 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 23 बरस में जाकर उसकी तकमील हुई। अब देखिए जो शिकवा किया अल्लाह ने, क्या इस जैसी नेमत से तुम मुदाहनत कर रहे हो, बेइतनाई कर रहे हो? इसे पढ़ते नहीं हो, इसे समझते नहीं हो, इस पर अमल नहीं करते, इसे अपना इमाम नहीं बनाते। तुम्हारा तर्ज अमल ये है, बल्कि तुमने अपना नसीब ये बना लिया है कि तुम इसे जुटला रहे हो। गौर कीजिए, जुटलाना जो है दो तरह का है। एक है जबान से कहना, ये नहीं है, कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कुरान वगैरह झूठ, सब असातीरुल अव्वलीन है, ये मोहम्मद ने घड़ लिया है वगैरह वगैरह, जुटलाना हो गया। एक जुटलाना है अमल से जुटलाना। मान तो लिया अल्लाह का कलाम है, लेकिन उसकी हराम करदा शय को अपने लिए हलाल किया हुआ है।
حدیث نبوی ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا، جیسے فرمایا ہے سورہ اعراف میں، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے۔ آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، 30 لاکھ جا کر حج کرتے ہیں، دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے؟ اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا ہے، تو حج ہے ہی اس طرح سے، جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا، سرکاری ملازمت تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب بالعمل ہے، جھٹلانا ہے۔ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو، جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ مکالمات فلاطوں، گٹھڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا؟ یہ مثال اللہ دے رہا ہے۔ اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے۔ تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو، عمل سے جھٹلایا ہے۔ یہ وہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی شرح بیان کی ہے، تعریف کی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا۔ ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی فرماتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، قلت، میں نے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ، عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج، اگر کہیں آگ لگ جائے، کہیں دھواں بڑھ جائے تو نکلو، لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کی طرف جاؤ، یہ مخرج ہے جان بچانے کے لیے۔ یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے، حضور یہ فتنہ کب آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیا ہوگا، یہ سارے سوالات کرتے نا، جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، معلومات ہے۔ حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا، بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی مدح۔ قال کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کہ نہیں؟ وخبر ما بعدکم، اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں، ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں۔ ایک اوپر کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے
لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبر و ما بعدکم وحکم و ما بینکم، اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، جو حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تو فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزل، وہ فیصلہ کن کلام ہے، ایسے ہی یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، سورہ تاریخ کے اندر آیا، تاریخ میں هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل ایمان ریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔